الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بعض لوگ فقہ حنفی پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے جوابات بھی کریں گے۔ جو لوگ اعتراضات کریں گے انشاءاللہ ہم جوابات کریں گے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ ہم جواب دیں گے، اہل علم کے نزدیک معاملہ یوں ہے، حنفیہ ضعیف حدیث کو صرف قیاس پر مقدم کرتے ہیں، مگر صریح قرآن یا صحیح حدیث کے مقابلے میں نہیں۔ وہ ضعیف حدیث کو تب لیتے ہیں جب وہ علمی طور پر مشہور ہو، یا اسی پر صحابہ کا تعامل ہو، یا وہ احکام فضائل یا آداب سے متعلق ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی ضعیف حدیث کو صرف مؤید کے طور پر لیتا ہے، بنیادی دلیل کے طور پر نہیں۔ یہ جواب۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں، فقہ حنفی حدیث کے مقابلے میں فقہا کی رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو جواب سن لے، یہ مشہور غلط فہمی ہے۔ حنفیہ کے یہاں حدیث پر عمل کرنے کی پوری ترجیح ہے، مگر حدیث کے ثبوت، صحت، ناسخ و منسوخ، تعارض جیسے اصول بھی ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن پر صحابہ نے عمل نہیں کیا، یا وہ کسی دوسری قوی اصول کے خلاف ہو، یا ناقابل عمل شاذ روایت ہو۔ اسی صورت میں فقہا ناقدانہ نظر سے دلیل کو پرکھتے ہیں، نہ کہ محض رائے سے حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے، فقہ حنفی میں حدیث مرجوح نہیں بلکہ حدیث کی فہم اور جمع و ترجیح کو اصول کے مطابق لیا جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض کرتے ہیں، فقہ حنفی میں عورتوں کی نماز مردوں سے بالکل مختلف ہے۔ فقہ حنفی میں عورتوں کی نماز مردوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو جواب سن لے، عورت و مرد کے درمیان ستر، حیا اور جسمانی ساخت ہے۔ جسمانی ساخت کا فرق موجود ہے، اس لیے کافی احادیث میں عورتوں کو زیادہ ستر و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہدایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تابعین سے عورت کی مختلف ہیئت ثابت ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے، یہ فرق طبعی تقاضوں اور آثار صحابہ کی بنیاد پر ہے، نہ کہ فقہی ایجاد پر۔ چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں، فقہ حنفی صحابہ کرام کے اقوال پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ فقہ حنفی صحابہ کے اقوال پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ جواب سن لے، جواب یہ ہے، صحابہ کرام براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد تھے۔
ان کا فہم دین سب سے زیادہ مضبوط اور قریب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے صحابہ کے قول سے نکلنا مجھے پسند نہیں، میں تابعین کے رائے پر جا سکتا ہوں لیکن صحابہ کی نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے صحابہ کے اقوال پر عمل کرنا نص شریعت کا دوسرا مضبوط درجہ ہے۔ تو یہ چند اعتراضات ہم نے ذکر کیے اور اس کے جوابات بھی ہم نے ذکر کیے، یہ یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ احسن۔